بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عید الفطر کے بارے میں۔ عید الفطر ایک اہم مذہبی تہوار ہے جسے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے پر مناتے ہیں۔ عید کے دن مسلمانوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمان رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد یکم شوال کو عید مناتے ہیں۔ کسی بھی قمری ہجری مہینے کا آغاز مقامی مذہبی رہنمائی کے چاند نظر آ جانے کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں عید مختلف دنوں میں منائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ ممالک ایسے ہیں جو سعودی عرب کی پیروی کرتے ہیں۔ عید الفطر کے دن نماز عید 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جسے جامعہ مسجد یا کسی کھلے میدان یعنی عیدگاہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، جن میں سے 3 پہلی رکعت کے شروع میں ثنا کے بعد اور فاتحہ سے پہلے، اور بقیہ 3 دوسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے ادا کی جاتی ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اسلام میں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے آخری دن تک روزے رکھو اور عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو۔ تعارف: عید الفطر عالم اسلام کا ایک مذہبی تہوار ہے جو ماہ رمضان المبارک کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے اور ہر سال بڑی عقیدت و جوش خروش سے یکم شوال کو منایا جاتا ہے، جبکہ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، یعنی روزہ توڑنا یا ختم کرنا۔ عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتا ہے، لہذا اس تہوار کو عید الفطر قرار دیا جاتا ہے۔ عالم اسلام ہر سال 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کا یہ جو پورے ایک دن پر محیط ہے، اسے چھوٹی عید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جبکہ اس کی یہ نسبت عید الاضحیٰ کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ 3 روز پر مشتمل ہے اور اسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ 185 آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہر مسلمان پر ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنا فرض ہے، جبکہ اس ماہ میں قرآن مجید کے اتارے جانے کا بھی تذکرہ ہے، لہذا اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ آداب و سنت: نماز عید کے لیے جانے سے قبل غسل کریں۔ آداب و سنت: نماز عید کے لیے جانے سے قبل غسل کرنا۔ عید الفطر کی نماز سے قبل کچھ نہ کھانا، کچھ کھا کر جانا۔ عید کے روز تکبیر کہنا، عید کی مبارکباد دینا، عید کے لیے خوبصورت اور اچھے لباس پہننا، نماز عید کے لیے آنے جانے میں راستہ بدلنا۔ عمومی طور پر عید کی رسموں میں مسلمانوں کا آپس میں عید المبارک کہنا اور گرم جوش سے ایک دوسرے سے نہ صرف ملنا بلکہ مرد حضرات کا آپس میں بغل گر ہونا، رشتہ داروں اور دوستوں اور بہگت کرنا شامل ہے۔ علاوہ ازیں بڑے بوڑھے بچے اور جوان نئے کپڑے زیب تن کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے پکاتے جاتے ہیں اور جگہ جگہ میلے ٹھیلے منعقد ہوتے ہیں، جن میں اکثر مقامی زبان اور علاقائی ثقافت کا انحصار بھی شامل ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر مسلمان صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہوتے ہیں اور نماز فجر ادا کرتے ہیں، اور پھر دن چڑھے نماز عید سے پہلے کچھ میٹھا یا پھر کھجوریں کھاتے ہیں، جو سنت رسول ہے، اور عمدہ لباس پہن کر مسلمان اجتماعی طور پر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد، عیدگاہ
اور کھلے میدان میں جاتے ہیں۔ نماز عید الفطر میں آتے اور جاتے ہوئے آہستہ آواز سے تکبیریں اللہ اکبر واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا اور راستہ تبدیل کرنا سنت ہے۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو استعمال کرنا اور اچھا لباس پہننا سنت ہے۔ عید الفطر کے روز روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کی نماز کا وقت سورج کے ایک نیزہ کے برابر بلند ہونے سے ظہور قبری تک ہے۔ ظہور قبری صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے کل وقت کا نصف پورا ہونے پر آغاز ہوتا ہے۔ ہر نماز کے ادا کرنے سے پہلے اذان کا دیا جانا اور اقامت کہنا ضروری ہے، مگر عید کی نماز کو اذان اور اقامت سے مستثنی رکھا گیا ہے، جبکہ اس نماز کی صرف 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرآن سورت کے بعد 5 زائد تکبیریں مسنون ہیں۔ سانچہ ابو داؤد حدیث نمبر 1151 ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا چاہیے۔ بعد کے نزدیک 6 زائد تکبیریں ہیں، لیکن یہ مسند حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عید الفطر کی نماز کے موقع پر خطبہ عید کے علاوہ بنی نوع انسانیت کی بھلائی اور علم رحمت مانگی جاتی ہے اور عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا کی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے خطاؤں اور گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد اور رحمت مانگی جاتی ہے۔ علاوہ زائد خطبہ عید میں عید الفطر سے متعلق مذہبی ذمہ داریوں کی تلقین کی جاتی ہے، جیسے فطرانہ کی ادائیگی وغیرہ کے بعد لوگ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور جان پہچان کے تمام لوگوں کی طرف ملاقات کی غرض سے جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ زیارت القبور کی خاطر قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ شوال یعنی عید کا چاند نظر آتے ہی رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، جبکہ ہر ایک مسلمان کی زبان سے بے اختتام اللہ کی عظمت اور شان کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، یعنی آہستہ آواز سے تکبیر کہی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر کہنے کا یہ سلسلہ نماز عید ادا کرنے تک چلتا ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد عورت پر صدقہ فطر یا فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصب مسلمان مرد عورت آزاد عقل بالغ پر واجب ہے۔ صدقہ فطر 2 کلو گرام گندم، 3.5 کلو گرام جو کھجور یا کشمش میں سے جو چیز زائد استعمال ہو وہی دینی چاہیے، یا ان کی جو قیمت بنتی ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن نماز عید سے پہلے تک ادا کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کی مقدار مندرج بالا اجناس کی نسبت سے ہے۔ البتہ ان کی علاوہ برابر قیمت نقدی کی شکل میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، جس کا تعین مقامی طور کیا جاتا ہے اور زیادہ تر مدارس میں ادا کیا جاتا ہے، یا پھر مقامی ضرورت مند غریب اور مسکین بیوگانہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں عید الفطر ماہ رمضان المبارک کے اختتام کی ایک علامت ہے، جبکہ مسلم برادری میں روزہ بنیادی اقدار کا حامل ہے۔ عالم کے نزدیک بنیادی طور پر روزے کا امتیاز یہ ہے کہ اسے انسان کی نفسی محکومی پر رہنایت کی مہر ثابت کر تصور کیا جاتا ہے۔ اقوام عالم میں مسلم عید کا تہوار بڑے شاندار انداز میں منایا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے یثرب کے لوگ 2 عیدیں مناتے تھے، جن میں وہ لہو و لعب میں مشغول
ہوتے اور بے راوی کے مرتکب ہوتے، خالص اسلامی فکر اور دینی مزاج کے مطابق اسلامی تمنا، مشاعرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کا تذکرہ سن ابی داؤد کی حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بے طور تہوار منایا کرتے، جن میں وہ کہل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، فرمایا یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ یعنی اب تہوار کی اصلیت اور تاریخی پس منظر کیا ہے؟ انعام و کرام کے طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مبارک ایام مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کر دے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے اپنا فرض ادا کیا، پھر وہ نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے چلتے ہوئے نکل آئے ہیں۔ مجھے میری عزت و جلال، میرے کرم اور میرے بلند مرتبہ کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے، بندو، تم گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت 114 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے عید کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا کہ اے اللہ، ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے، اور اس طرح اس کے اتارنے کا دن ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بے طور عید یادگار قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، مگر اس کے بعد جو کہ اس کو پورا اجر ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے اپنا فرض ادا کیا، پھر وہ نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے چلتے ہوئے نکل آئے ہیں۔ مجھے میری عزت و جلال، میرے کرم اور میرے بلند مرتبہ کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے، بندو، تم گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد جو کفر کرے تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو سارے جہانوں میں اور کسی نے نہ دیا ہو۔ کسی قوم کی خوشی اور مسرت کے دن کا قرآن میں عید کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے، اور جو دن کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی کسی خصوصی نعمت کے نزدیک کا دن ہو، وہ اس دن کو اپنا یوم عید کہہ سکتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان بڑی دھوم دھام سے عید الفطر کا تہوار مناتے ہیں، جہاں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاقی اقدار کی پاسداری بھی کی جاتی ہے، جبکہ اقوام عالم امت مسلمہ کے اس تہوار کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں جو ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے،
عید بڑے شاندار طریقے سے منائی جاتی ہے۔ سرکاری طور پر عام تعطیلات ہوتی ہیں۔ بچے ہوں یا بڑے، عید کی تیاری میں جوش و خروش کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ خواتین اور بچوں کی تیاریاں تو قابل دیر ہیں۔ عید کی تیاری میں نئے لباس و دیگر لوازمات کی شاپنگ دیکھنے کو آتی ہے، جو ایک زندہ قوم کی روح رواں کے طور پر سامنے آتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو عید الفطر کے بارے میں بتایا۔ ماہ رمضان کا ببرکت مہینہ جا رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو عید کے بارے میں بتا دیا جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو عید کے بارے میں بتایا، عید الفطر کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی نالج ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔